اس وقت جو امپورٹڈ گورنمنٹ موجود ہے جو ایک رجیم چینج کا حصہ ہے اور انہوں نے جس طرح اس ملک اور پھر خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ان کا ڈیفنس منسٹری ہے یہ اس کے انڈر یہ سارا کام آتا ہے، لیکن ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ ایک مسخرہ ہے۔ کل بھی انہوں نے صوبے کے حوالے سے اور پولیس پر خاص کر CDD کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک طرف ہم قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، اس صوبے کے لیے جو ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، ہزاروں کلومیٹر پہ آپ کا بارڈر لگا ہوا ہے، اس کو مینیج کرنا۔ اس کے بعد سیٹل ڈسٹرکٹ میں CTD ایلیٹ جتنے بھی ہمارے پولیس فورس کے نوجوان ہیں وہ لڑ رہے ہیں، فرنٹ لائن پہ وہ لڑ رہے ہیں۔ اگر آج آپ ان کی قربانی کو یہ کہیں گے اور اوپر سے جو ہمارے فنڈز ہے جو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، جو میرا حق ہے، میں کوئی بیکاری تو نہیں ہوں، میں کوئی غلام تو نہیں، ہم جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم کوئی غلام تو نہیں ہے۔ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی امریکنز یا باہر ملک کے غلام نہیں، میں کہتا ہوں ہم آپ کے غلام نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگ امپورٹڈ گورنمنٹ کے غلام نہیں ہیں، نہ یہ خطہ ان کا غلام ہے۔ یہ آزاد صوبہ ہے، یہاں پر پختون کمیونٹی ہے اور ہزارہ کی کمیونٹی رہتی ہے یہاں پر، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ الٹا وہ چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ یہ قصہ کر رہے ہیں، خود تو اسلام آباد میں بیٹھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو یہاں پر ہم قربانیاں دے رہے ہیں، جو سختی ہے اور مجھے فنڈز درکار ہے، جو میرا حصہ ہے، جو NFC ایوارڈ میں ہے، میں کوئی آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، یہ میرا حق ہے، میرے صوبے کا حق ہے۔ آج مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو ٹورزم کس طرح آگے جائے گی؟ آج مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو میں اپنے پولیس فورس کو کس طرح ٹریننگ دوں گا؟ آج اگر ہمیں فاٹا کو آپ دیکھ لیں، ایک نیا اضلاع، ایک نیا علاقہ جہاں سے ہم نے زیرو سے سٹارٹ لیا، جہاں پر کچھ نہیں تھا۔ 72-73 سال پاکستان کے